رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ لاہور کے مشہور ایلیٹ فیشن بوتیک میں رونق عروج پر تھی۔ ماڈرن برانڈڈ جوڑوں کے دیوانے لوگ اپنی پسند کے عید کے کپڑے لینے کے لیے یہاں آ رہے تھے۔ ماہین اور علینا آپس میں کزنز تھیں، لیکن ان کی فیشن کے معاملے میں ہمیشہ ایک جنگ رہتی۔ جو بھی نیا ٹرینڈ آتا، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی پہلے اپنا جوڑا فائنل کر کے دوسری کو حیران کرنے کی کوشش کرتی۔ اس بار بھی عید پر سب سے زیادہ سٹائلش، سب سے مہنگا اور سب سے منفرد جوڑا لینے کا مقابلہ تھا۔ علینا نے اپنی امی کے ساتھ سب سے پہلے خریداری کر لی تھی۔ اس نے ایک مشہور برانڈ سے گولڈن اور میرون کنٹراسٹ کا دیدہ زیب فراک خریدا تھا، جس کے ساتھ میچنگ ہائی ہیلز اور ایک برانڈڈ بیگ بھی لے لیا تھا۔ جب ماہین کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے میں آ گئی۔ اب میں اس سے بھی زیادہ شاندار جوڑا لوں گی۔ اس نے اپنی امی کو فوراً تیار کیا اور لاہور کے سب سے مہنگے بوتیک میں لے گئی۔ ماہین کو ایک ایمبرائڈڈ گرین اینڈ سلور ایمبرائڈڈ لانگ گاؤن پسند آ گیا، جو نہ صرف مہنگا تھا بلکہ نیا ڈیزائن بھی تھا۔ مگر علینا کی امی نے پہلے ہی وہاں ایڈوانس بکنگ کرا رکھی تھی۔ یہ جوڑا تو میری بیٹی کے لیے ہے، علینا کی امی نے فخریہ انداز میں کہا۔ ماہین کا پارا چڑھ گیا۔ امی میں یہ جوڑا ہی لوں گی۔ علینا ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس بار نہیں۔ روبینہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ بیٹا یہ تو بک چکا ہے، ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں۔ ماہین نے غصے میں بوتیک کی مینیجر سے بات کی۔ اور جوڑا نہیں ہے۔ قسمت اب ایک اور کھیل کھیلنے والی تھی۔ اسی وقت بوتیک کے ڈیزائنر وہاں آئے اور کہا، اگر تمہیں سب سے منفرد جوڑا چاہیے تو میں ایک خاص ڈیزائن بنا سکتا ہوں جو کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن یہ تمہیں خود آ کر منتخب کرنا ہوگا۔ ماہین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں کل صبح سب سے پہلے آؤں گی اور سب سے الگ نظر آؤں گی۔ عید کے دن جب سب تیار ہو کر آئے، علینا کو لگا اس کا جوڑا سب سے خوبصورت ہوگا، لیکن جیسے ہی ماہین ہال میں داخل ہوئی، سب کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ اس کا جوڑا چمکدار فیروزی رنگ کا لانگ ٹیل گاؤن تھا، جس کے ساتھ سلور سیکوینس ایمبرائڈری کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ میچنگ ہینڈ میڈ جوتی اور ایک سٹائلش ہیڈ پیس بھی تھا۔ علینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو بالکل یونیک ہے۔ سب لوگ ماہین کی تعریف کر رہے تھے اور علینا کو یہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ ہلکی سی جیلس ہو رہی تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر بولی، ویسے ماننا پڑے گا، تم نے واقعی مقابلہ جیت لیا۔ ماہین نے خوش ہو کر جواب دیا، بس یہی تو اصل فیشن کی دنیا ہے، منفرد اور شاندار نظر آنا۔ اور یوں عید کے دن فیشن کی اس دلچسپ جنگ میں ماہین نے میدان مار لیا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ فیشن صرف مہنگے برانڈز سے نہیں، سٹائل اور تخلیقی سوچ سے بنتا ہے۔